الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قدرت دی ہے اور اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ انسان کوئی چیز اپنے اندر لے کر جائے اور اس کے اثرات کو قبول کرے، اور پھر انسان قدرت رکھتا ہے اس چیز پر کہ کسی چیز کو اپنے اندر سے باہر نکالے اور اس کے اثرات مرتب ہوں۔ یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ انسان کسی چیز کو اپنے اندر لے کے جاتا ہے تو دو قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک تو ہمارے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، جسم کا فائدہ ہے، اس کو غذا کہتے ہیں۔ تو غذائی چیزیں جتنی بھی ہیں انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، جسم کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں جس کو انسان اپنے اندر لاتا ہے وہ معلومات ہیں، وہ علم ہے، اور انسان کے اندر سے جو چینجنگ اور تبدیلی آتی ہے وہ غذا سے تو اس کے جسمانی ہوتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا دنیا کے اندر، دنیا کے نقشے میں اس انسان کے جسمانی کسی بڑھوتری، کمی بیشی کا کوئی خاص فائدہ مر نہیں ہے۔ فائدہ اس طور پہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ثواب کا مدار نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جسم سے تھوڑا سا زیادہ ہیوی ہو گیا، طاقتور ہو گیا، موٹا تازہ ہو گیا تو اوپر سے ثواب زیادہ آنے لگ جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ کمزور ہو گیا تو اس کا ثواب کم ہو گیا، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ البتہ وہ اپنی معلومات کی حد تک لیتا ہے علم۔ اب علم کے اعتبار سے اس کے اوپر جو چیز اندر جائے گی نا وہ اس چیز اس کو فائدہ دے گی، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کو دنیا کے اندر بھی فائدہ دے گی اور جس کو آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ دے گی۔ لیکن یہ فائدہ کب دے گی؟ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ مسلم ہے کہ کھانا اس وقت فائدہ دیتا ہے جب معدہ درست ہو۔ اگر کسی کے معدہ قبول نہ کرے تو کھانا اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ یہ بات سارے سمجھتے ہیں۔ اس لیے اگر کھانا کھاتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ جی کھا کے تھک گئے، کھانا تو اتنا کھاتا ہے فائدہ ہی نہیں ہو رہا، جسم ہی نہیں بڑھ رہا، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، اسی طریقے سے کمزور ہے، یہ ہے۔ تو یہ سوچ کیوں ہے کہ کھانا تو کھائی جا رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا، معدہ نہیں قبول کر رہا؟
اب اس کے لیے وہ علاج کراتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، معدہ درست ہو تو اس کا نظام ٹھیک ہوتا ہے جسم کا۔ اسی طرح انسان کے اندر جو علم جاتا ہے نا، تو علم کے اندر بھی انسان کا کیا درست ہونا ہے؟ دل کا درست ہونا ہے۔ اور جب انسان کا دل درست ہوتا ہے نا، پھر علم اس کو فائدہ دیتا ہے۔ اور جب انسان کا دل درست نہیں ہوتا، علم اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ کتنے بڑے بڑے علم والے لوگ موجود ہیں، لیکن ان کا دل ٹھیک نہیں ہے، وہ علم ان کو فائدہ نہیں دے رہا، بلکہ الٹا وبال بن رہا ہے، الٹا وبال بن رہا ہے۔ تو علم کا فائدہ بھی تب ہے، معلومات کا فائدہ بھی تب ہے۔ میں دو لفظ استعمال کر رہا ہوں، علم اور معلومات، کہ معلومات کا فائدہ بھی تب ہے کہ تب جب جا کر وہ اس کے دل کے اندر وہ بٹھائے گا تو تب جا کر وہ کام کرنا شروع کریں گے۔ دل کے اندر بٹھانے کی مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے ہم موبائل کے اندر اپنے سم ڈالتے ہیں اور اس کے اندر چارج ہو اور وہ آن ہو تو تب جا کر وہ ساری چیزیں قبول کرتا ہے اور فنکشن اس پہ چلتے ہیں اور اس کو فائدہ دیتا ہے۔ اگر اس کے اندر سم تو ڈالی ہے، چارج نہیں ہے، یعنی سم ہی جگہ صحیح نہیں ڈالی تو پھر تو بات ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر جب علم جاتا ہے یا معلومات جاتی ہے، دل میں جاتا ہے، پھر جا کر وہ کام کرتا ہے۔ اس نے پھر دماغ کو، سوچ کو، ہاتھ کو، پاؤں کو چلانا ہوتا ہے۔ اگر دل پہ نہیں لگتا تو کبھی بھی فائدہ نہیں دے گا، اور وہ انسان جاہلوں سے بدتر ہو جائے گا، جاہلوں سے بدتر ہو جائے گا، کہ جب معلومات لیتے ہوئے بھی علم کو اس نے اپنے دل پہ نہیں لیا، دل ٹھیک نہیں تھا، تو وہ جاہل سے بدتر ہے۔ اب اندازہ کریں کہ اپنے اندر سے کیا نکالتے ہیں، یہ ہمارے اپنے اختیار سے۔ مثال کے طور وہی نکلے گا جو اندر موجود ہوگا، اور کچھ نہیں نکلے گا۔ مثلا جاہل آدمی ہے، اس کے اندر سے کیا نکلے گی؟ جہالت ہی نکلے گی۔ ایک شاگرد تھا، استاذ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا نا، تو استاذ نے اس سے کہا، بھائی سارے شاگرد سارے جو ہے نا سوال کرتے ہیں، آپ بھی سوال کرو۔ تو اسی طرح بیٹھا ہوا تھا، اس کے دماغ میں اتنی چیزیں نہیں آتی تھی، تو اس نے کہا سوال کرو۔ اب سوال کرنے کی بات آئی تو ایک وقت وہ سوال کر بیٹھا، استاد جی اگر یہ جو سورج جو ہے نا طلوع ہوتا ہے مشرق سے، یہ اگر مشرق سے طلوع ہو، مغرب سے طلوع ہو جائے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ استاد جی نے کہا کہ آپ کا نہ بولنا ہی اچھا ہے۔ تو اب وہ ایسے الٹے سوال ہوتے ہیں، اس کے اندر ہی نہیں بیٹھا تو سوال ہی کیا کرے، عقل سے خالی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے، علم کا معاملہ ایسا ہے کہ جب اس کے اندر انسان طلب اور تڑپ رکھتا ہے تو یہ دروازے کھولتا ہے۔ ہماری کتابوں کے اندر ایک بہت بڑی فن کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مختصر المعانی، اور ان کے مصنف ہے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عظیم انسان تھے۔ ایک مرتبہ وہ پڑھائی کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے، تو طالب علم دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ذہین ہوتے ہیں، کچھ ذہین نہیں ہوتے ہیں۔ جو ذہین ہوتے ہیں سبق زیادہ ان کو جلدی جو ہے یاد بھی ہو جاتا ہے، ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ذہین نہیں تھے، محنتی تھے، محنت بہت زیادہ کرتے تھے۔ محنت کرتے 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 سبق ذہن میں نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو کیا کرتے؟ محنت پہ اس کا یقین تھا، محنت کرتے تھے۔ اور یہ یاد رکھیں، جو طالب علم محنت کرتا ہے نا، جو ساتھی بھی کسی بھی دین پر کسی چیز محنت کرتا ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی محنت کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ ذہین ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہے، ذہین نہیں ہے، محنت کرتا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے نا ضائع نہیں ہوتا، اس کو ضرور اس کے محنت کا ثمرہ ملتا ہے۔ تو یہ محنت کر کر کے جو ہے نا اسی طریقے سے رات کو پڑھتے پڑھتے یوں ہی لیٹ جاتے تھے، مسجد میں پڑھ رہے محنت کر رہے، اسی طرح سو گئے، لیٹ گئے، رات کو بستر پہ جا کر سونا صحیح نصیب نہیں ہوتا تھا، تو رات کو سو گئے اسی طرح، تو خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ آدمی آیا، آ کر کہتا ہے کہ بھائی آپ آ جاؤ، کچھ تھوڑا سا کسی سے ملاقات کرنی، آپ بتایا نہیں کس سے۔ تو اس نے کہا بھائی مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں، میں نے اپنا سبق یاد کرنا ہے، صبح استاذ کو سنانا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی آ جاؤ، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، آپ کے کسی سے ملاقات کروانی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں آ سکتا ہوں، تو میرا ٹائم نہ ضائع کرو پلیز، آپ جو نہ جاؤ، میرا ٹائم نہ ضائع کرو۔ اس بندے نے پھر آیا، کہا آپ آؤ، آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اب جب یہ بات کی، یہ اٹھ کے کہتے کھڑا ہوا، میں دوڑتا ہوا گیا۔ جب گیا تو دیکھتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے،
7 صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی میں نے آپ بلایا آپ آئے نہیں، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ بلا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد کچھ نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یاد نہیں ہوتا تو آپ نے اپنا لعاب مبارک لے کر اس کے منہ کے اندر ڈالا، اور لعاب ڈالنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کی دنیا بدل دی اور اتنا حافظہ اس کا قوی کر دیا کہ انسان سوچ نہیں سکتا تھا۔ اب جب صبح ہوئی یہ منظر تو گزرا، اور جب استاذ کے سامنے بیٹھے اور اس وقت طالب علم جو ہے نا کوئی سوالات کرتے تھے، پوچھنے کے لیے سوال کرتے، آج جب اس نے استاذ سے ایک سوال کیا سمجھنے کے لیے تو طالب علموں نے سمجھا کہ عام سے سوال ہے، ان کو تو ذہن میں یہ نہیں آیا اتنا کوئی بڑا سوال ہے کیا۔ استاذ سمجھ گیا، استاذ نے اس سے پوچھا بھائی آج تم وہ تفتزانی نہیں ہو جو کل تھے، مسئلہ بتاؤ معاملہ کیا ہے، آج وہ نہیں لگ رہے ہو، آج تمہارا سوال تو بہت پوائنٹ کا اور بہت عام سوال ہے، یہ سوال تمہارے دماغ میں کیسے آیا؟ تو اس کے بعد اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے سے مجھے یہ سعادت مندی ملی کہ آپ کا لعاب مبارک میرے منہ کے اندر گیا، اور ابھی بھی میں اس کی شیرینی اور اس کی مٹھاس محسوس کر رہا ہوں۔ اب اللہ پاک محنت کرنے والوں کو اس طرح دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو ہم دنیا کے لیے ساری محنت کرتے ہیں، سب پسینہ بہاتے ہیں، سارے اپنے آپ کو جو نزل کرتے ہیں، سارے گرمی سردی نہیں دیکھتے، سب کرتے ہیں۔ دین کے لیے کتنا کرتے ہیں ذرا اپنے ضمیروں و گریبانوں میں جھانک کر پوچھیں، کتنا ٹائم نکالتے ہیں۔ ہم بڑے چھوٹے ہونے کے جو ہے نا فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے اور میں اس طرح ہو گیا ہوں۔ قفال شاشی ایک ہمارے بہت بڑا فن ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے بہت بڑے عمر کے اندر۔ کہتے ہیں انہوں نے صرف ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک پانی کا قطرہ اوپر سے ٹپکتا ہے نا، اور نیچے جو ہے نا وہ پتھر کے اوپر ٹپک رہا ہے۔ کوئی عرصے تک دیکھا کہ پتھر پر ٹپکتے 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 پتھر کے اندر تھوڑا سا جگہ بنا لی اور سوراخ سا ہو رہا ہے اس کے اندر، ایک جگہ پہ پانی ٹپکتے۔ دماغ میں آیا کہ یار یہ جب کر رہا ہے لین بنا رہا ہے تو میری عمر کے کیا تقاضا ہے، میں بھی پڑھنا شروع کروں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی دے گا۔ اور پڑھنا شروع کیا، اللہ پاک نے کیا کچھ نوازا، کیا کچھ نوازا، اتنے بڑے فنون اس پر کھول دیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جب دین کے علم ہم سیکھتے ہیں نا اور دل سے لیتے ہیں اور محنت کریں گے تو اللہ دروازے کھول دے گا۔ تو میرے بھائیوں آج ہماری دین کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، ہماری قرآن کے لیے محنت نہیں ہے، ہماری احادیث کے لیے محنت نہیں ہے، اور ہم اس لین کی طرح محنت ہی نہیں کر رہے، نہ خود کر رہے نہ اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں۔ پھر کہاں سے برکتیں لیں گے، کہاں سے سعادت مندیاں لیں گے؟ کیوں اس اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو میرا اور آپ کا پالنے والا ہے؟ جو ہمیں ابھی سوچیں، اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سوچیں کہ اس اللہ کے علاوہ کسی اور نے دیا ہو تو ہم اس کی طرف چلے جائیں، اگر کوئی اور ہے تو ہم اس کی عبادت کرنے لگ جائیں، اگر کوئی نہیں ہے تو اس کو کیوں چھوڑ رہا ہے، اس کو ہم نے ہر حال میں کیوں چھوڑ کے رکھا ہے؟ کیوں ہماری زبانوں سے اگر گالی نکلتی ہے، ہماری زبانوں سے غیظ و غضب کے جملے نکلتے ہیں، غصے کے اثرات نکلتے ہیں، تو کیا نکل رہا ہے؟ کیا نکل رہا ہے؟ جو اندر ڈالا ہے وہی نکل رہا ہے، اور کیا نکلے گا؟ اندر خوشبو کا ڈھکن کھولے نا، جو خوشبو اس کے اندر ہوگی وہی محسوس ہوگی۔ اگر کچھ اور ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ گلاب کی خوشبو ہے اور آپ کو چنبیلی کی آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، جو اندر ہے وہی نکلے گا۔ تو اس لیے ہم نے اپنے اندر جو ڈالا ہوگا نا، ہماری بازار میں، ہمارے ماحول میں، ہماری تجارتوں میں، ہمارے معاشرے کے اندر وہی زبان سے نکلے گا۔ کہیں کتا بلا نکلے گا، کہیں الو چرخا نکلے گا، کہیں الٹے بکواسات نکلیں گے۔ اگر یہی چیزیں انسانوں کی زبان سے نکلنے لگ جائے، ماحول اور معاشرے میں خیر آئے گا، ماحول اور معاشرے میں شر ہی پھیلے گا، خیر نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں کہیں اپنی زبان سے مٹھاس کے بول نہیں نکلتے، اس لیے نہیں نکلتے کہ اندر ہی نہیں ہے، تو نکلے گا کیا؟ اس کو اندر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ علم ہماری زندگیاں بدلے گا جب علم سیکھیں دین کا اور دل پہ بٹھائیں اس کو، اور پھر اس کے بعد دیکھیں ثمرات کیسے مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں وہ صحابی ہے جو سب سے زیادہ روایت کرنے والے ہیں۔ 5000 سے زائد روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں 7 ہجری کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 2-3 سال ان کے رفاقت ملی ہے، اتنے زیادہ بھی نہیں۔
روایات سب سے زیادہ کی قسم پرسی کا حال تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، لیکن جو نے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہوتے تھے اور بس آپ حضرت سفر میں ساتھ ہوتے اور علم سیکھتے تھے۔ تو کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پڑھتا ہوں یاد ہی نہیں رہتا، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ اچھا، آپ نے کیا کیا کہ چادر مبارک کہا یہ چادر نیچے ڈالی اور ڈالنے کے بعد آپ نے یوں سینے سے لے کر چیز وہاں ڈالی، اس طرح سینے سے لے کر اس طرح ڈالی، اس کے اندر کیا ڈالا جس سے ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں کیا پتا کہ یہ کیا ڈالا، ہم برکتوں کو روحانیت کو کیا سمجھیں، یہ کیا ڈالا، اٹھا کے یوں ڈالا اور کہا ابو ہریرہ لے کر سینے سے لگاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے سینے سے لگا اور کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب سے وہ کیا ہے اس کے بعد سے جو حدیث سنی ہے کبھی بھی بھولنے کا تصور بھی نہیں، بھولنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا لیا، روحانیت لی۔ تو میرے دوستو یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے، اور آج اس کو ہم شیطان بہت محنت کرتا ہے، 24 گھنٹے محنت کرتا ہے، ابھی تو اس کو کھانا پینا بھی بہت مل رہا ہے نا شیطان کو، اور جو جس کھانے پہ بسم اللہ نہیں پڑھتے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے اے سی کے محلاتوں میں بڑا بڑا رہ رہا ہوتا ہے، جس گھر میں دعا پڑھ کے نہیں جاتے تو وہاں اللہ کو تھوڑی لے کے جاتے، وہاں شیطان ہی جاتا ہے، جس گھر کے اندر رات کو آیت الکرسی نہیں پڑھتے تو وہاں کون رات کو بسیرا کرتا ہے، کوئی اور رہتا ہے، شیطان رہتا ہے، اور کیا رہتا ہے۔ ہاں ہمارے حال یہ ہے کہ علم سے خالی ہوں گے، عمل سے خالی ہوں گے تو جگہ اس کو بہت دیں گے، وہ آرام سے بڑی بڑی گاڑیوں میں اے سی کی گاڑیوں کے اندر بسم اللہ پڑھ کے نہ گاڑی کا دروازہ نہ کھولیں اور دعا نہ پڑھیں تو وہاں شیطان نہیں ساتھ سفر کرنا ہوگا، جہاں گانا لگا ہوگا، میوزک لگی ہوگی، ڈگ بج رہے ہوں گے، کون اس کے اندر سفر کرے؟ کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہوگا؟ وہاں شیطان ہوگا۔ کس نے لایا ہے اس کو؟ کس نے جگہ دی ہے؟ محلات میں کس نے بٹھایا ہے؟ غریب تو باہر ترسے، شیطان کو گھر میں جگہ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں آج ہم نے سوچنا کر کیا رہے ہیں، جا کس طرف رہے ہیں، پھر اس چھوٹی سی گرمی کا جو ہے نا تڑپ جاتے ہیں اور ایسے بلبلا جاتے ہیں، گرمی آ گئی مر گئے، بجلی نہ ہو تو تڑپ جاتے ہیں۔ کہیں اس حال میں بھی یہ بھی سوچا جہنم کی گرمی کیا ہوگی، آخرت کا عذاب کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو کچھ کر رہے ہیں کوئی اور نہیں کر رہا، ہم خود کر رہے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، پھر بھی مہربان اللہ ہے، ویعفو عن کثیر، بہت سارا معاف بھی کر دیتا ہے، بہت سارا۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے علم سیکھیں، دل پہ بٹھائیں، اور پھر اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جب علم سیکھا، دل پہ بٹھایا، خود بخود نکلے گا، خود بخود وہی نکلے گا اور ماحول اور معاشرہ سدھر جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔